چلے میرے پیارے بچوں، آپ نکال لیجیے اپنی اپنی بکس۔ نائنتھ کلاس میں ہم آج دوسرا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 7 پر میں ہوں، اور اس چیپٹر کے اندر ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ 3 پیجز پر یہ چیپٹر ہے، کافی بڑا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اسے 3 حصوں میں ہی ہمیں کر کے پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، 3 کلاسز میں ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی کتاب نکال کے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ پینسل اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو لفظ مشکل آ رہے ہیں ان مشکل الفاظ کو آپ کتاب پر ہی آپ لفظ کے اوپر اس کے معنی لکھتے چلے جائیں۔ پیج نمبر 7، شاہ عبداللطیف۔ اسلام از دا ریلیجن آف پیس۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے۔ ریلیجین کا مطلب ہوتا ہے مذہب، اور پیس کا مطلب ہوتا ہے امن۔ اسلام از دا ریلیجین آف پیس۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ گاڈ سینٹ دا پروفٹ۔ خدا نے بھیجے رسول ایز اے بلیسنگ، رحمت کے طور پر، آف مین کائنڈ، انسانیت کی۔ خدا نے رسول بھیجے انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان جب بھٹک جاتا ہے اور وہ اخلاق کو بھول جاتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو خدا اپنے رسول بھیج کر یاد دہانی کراتا ہے انسان کو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں گاڈ سینڈ دا پروفٹ ایز اے بلیسنگ ٹو مین کائنڈ۔ خدا نے انسانوں کی بھلائی کے لیے رسول بھیجے۔ ہی وون، یہاں ہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ ہی وون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے، پیپلز ہارٹ، لوگوں کے دل، بائی ہز کائنڈ نیچر، اپنی فطری مہربانی کے ذریعے، اینڈ جینٹل ویز، اور شریفانہ طور طریقوں کے ذریعے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربان فطرت کی وجہ سے اور اپنے زندگی کے اچھے طور طریقے کی وجہ سے لوگوں کے دل جیتے۔ His noble example was followed by many of his followers. His noble example، ان کی ہی اعلیٰ مثال، was followed، اس کو فالو کیا گیا۔ یعنی ان کی اعلیٰ مثالوں کو پھر لوگوں نے اس پر فالو کیا، لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ بائی مینی آف ہز فالوورز، ان کے ماننے والوں نے، ان کے راستے پر چلنے والوں نے۔ تو انہی کے طریقے کو ان کے راستے پر چلنے والے جو فالوورز تھے انہوں نے اس کو فالو کیا۔ ان آل ایجز، تمام زمانوں میں، آل اوور دا ورلڈ، اور ساری دنیا میں۔ ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار متعین کیے تھے زندگی گزارنے کے، اور جو کائنڈ نیچر ہمیں دکھائی تھی اپنی زندگی کے اندر، آنے والے لوگ بعد میں بھی اسی طریقے کو فالو کرتے رہے، اسی رحمت کو، اسی کائنڈ نیچر کو، اور اسی طور طریقوں کو وہ آگے لوگوں کی طرف ٹرانسفر کرتے رہے۔ اچھا، اور ایسا صرف ایک زمانے میں نہیں ہوا، ان آل ایجز، تمام زمانوں میں، اور آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا کے اندر ہوا۔ دنیا کے ہر خطے میں ایسا لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقوں کو آگے بڑھایا۔ اٹ واز تھرو دا ایفرٹ آف دیز سینٹلی مین، یہ انہی صوفیانہ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، دیٹ اسلام اسپریڈ، کہ اسلام پھیلا، فار اینڈ وائڈ، دور دراز علاقوں میں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اور جنہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں یہی طریقہ رائج کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، انہی صوفیانہ طرز کے لوگوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ ٹھیک ہے، دیز اونلی نیو مین، دیز ہولی مین، یہ جو مبارک لوگ تھے، ور ایکسٹریملی سکسیسفل، وہ بہت زیادہ کامیاب رہے، ان برنگنگ نان مسلمس ٹو دا فولڈ آف اسلام، غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور ان کی فطرت کو سیکھ کر لوگ دنیا میں پھیلے،
اور نئے زمانوں میں بھی نئے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پھیلایا. تو پھر یہ لوگ جو صوفیہ بھی کہلائے بعد میں عالم بھی کہلائے, ان کے ہاتھ پر پھر بے شمار غیر مسلم لوگ ان کی نیچر کو دیکھ کے, ان کے طور طریقوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایک پیراگراف ہم نے یہاں کمپلیٹ کر لیا. اگلا پیراگراف میں پڑھنے جا رہا ہوں, پینسل ساتھ رکھیے تاکہ مشکل لفظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. ان ایوری پارٹ آف آور کنٹری, ہمارے ملک کے ہر حصے میں, دیر آر شرائنز, مزارات ہیں, آف سچ سینٹس, اس طرح کے صوفی بزرگوں کے. ہمارے ملک میں ہر طرف مزارات ہیں. شرائنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزار. سچ سینٹس, اس طرح کے بزرگوں کے. ان لاہور, لاہور میں, آر دا شرائنز آف داتا گنج بخش, مقبرہ ہے داتا گنج بخش کا. اینڈ میاں میر صاحب, اور میاں میر صاحب کا. لاہور میں دو صوفی بزرگ ہیں, ایک کا نام ہے داتا گنج بخش اور دوسرے کا نام ہے میاں میر صاحب. ان پاک پٹن lived اینڈ ڈائڈ, پاک پٹن میں زندگی گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا. بابا فرید, ٹھیک ہے, دوسرے جو صوفی بزرگ ہیں پاک پٹن میں ان کا نام ہے بابا فرید. ان ملتان از دا شرائن آف غوث بہاء الحق, اور ملتان ہی میں غوث بہاء الحق کا بھی مزار ہے. ان پشاور, ان کوئٹہ, اینڈ ان کاؤنٹلیس ادر ٹاؤنز, پشاور میں بھی, کوئٹہ میں بھی, اور لاتعداد, کاؤنٹلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاتعداد. ادر ٹاؤنز, دوسرے قصبوں میں بھی, اینڈ سٹیز, اور شہروں میں بھی. دیر آر دا ٹمبس, مزارات ہیں, مقبرے ہیں, آف دیز مین آف گاڈ, خدا کے ان برگزیدہ بندوں کے. ان سندھ, سندھ میں, آر دا ٹمبس آف ٹو گریٹ سینٹس, دو بڑے صوفیوں کے مزار ہیں. سندھ میں بھی دو بڑے صوفیہ کے مزار ہیں. ٹھیک ہے, شاہ عبد اللطیف, جن میں سے ایک کا نام شاہ عبد اللطیف ہے, اینڈ قلندر لال شہباز, اور دوسرے کا نام قلندر لال شہباز ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے پیراگراف کو. دا گریٹ سینٹ شاہ عبد اللطیف, عظیم صوفی شاہ عبد اللطیف, ہو از لونگلی کالڈ, جن کو پیار سے بلایا جاتا ہے, پیار سے جن کا نام ہے لال لطیف, بائی ہز ڈیووٹیز, ان کے عقیدت مند پیار سے, محبت سے انہیں لال لطیف بلاتے ہیں. تو ڈیووٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدت مند. تو عظیم صوفی شاہ عبد اللطیف, جن کو پیار سے ان کے عقیدت مند لال لطیف بلاتے ہیں, واز بورن ان 1102, وہ پیدا ہوئے 1102 میں, ہجرا, ہجری سن میں. ان اے اسمال ولیج, ایک چھوٹے سے گاؤں میں, کالڈ ہالہ حویلی, جس کا نام ہے ہالہ حویلی. تو 1102 ہجری میں شاہ عبد اللطیف ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام کیا تھا؟ ہالہ حویلی. دا گڈ مغل ایمپرر اورنگ زیب دین رولڈ, جو اس وقت بادشاہ تھا, مغل شہنشاہ اورنگ زیب, وہ حکومت کرتا تھا دا کنٹری, ملک پر. یعنی جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے, وہ جو زمانہ تھا, اس زمانے میں اورنگ زیب جو ہے وہ ملک پر حکومت کرتا تھا. شاہ عبد اللطیف's اینسسٹرز, شاہ عبد اللطیف کے جو باپ دادا تھے, مائیگریٹڈ ٹو سندھ, وہ سندھ ہجرت کر کے آئے تھے, ڈیورنگ دا ڈیز آف تیمور لن, ٹھیک ہے, تیمور لن کے زمانے میں, یعنی مغلوں کا جو بادشاہ تھا تیمور, اس زمانے میں ان کے والد اور ان کے باپ دادا کسی دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے سندھ میں آ بسے تھے. ٹھیک ہے, دے ہیڈ کم فرام ہرات, وہ ہرات کے علاقے سے آئے تھے. ہرات جو ہے وہ ایران کا علاقہ ہے, وہاں سے ہی آئے تھے. سندھ واز دین اے سینٹر آف مسلم کلچر, سندھ اس زمانے میں مسلم کلچر کا سینٹر تھا, مسلم ثقافت کا سینٹر تھا. یعنی یہاں تعلیم بھی تھی, یہاں ادب بھی تھا, یہاں موسیقی بھی تھی, یہاں حکمت بھی تھی, یہاں زبان بھی بہت عروج پر تھی. ٹھیک ہے نا, لسانیات پر بھی بہت کام ہوا, شاعری بھی بہت تھی. تو اس زمانے میں سندھ ایک
کلچرل سینٹر تھا پورے اس خطے میں. اینڈ شاہ عبد اللطیف اینڈ سسٹرز لائکڈ اٹ سو مچ. اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے جو باپ دادا تھے انہوں نے اس علاقے کو اتنا پسند کیا that they decided to make it their home, کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اسی علاقے کو اپنا گھر بنائیں گے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. بٹ نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمس. لیکن شاید ہی کوئی ان کے نام یاد رکھتا. نو ون وڈ، جب لفظ وڈ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس میں امکان کی بات ہے. بٹ نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمس. لیکن شاید ہی کوئی ان کے نام کو یاد رکھ پاتا اور لرنڈ اباؤٹ دیم، یا ان کے بارے میں سیکھ پاتا. اف مینی سینچریز لیٹر، اگر کئی صدیوں بعد. ون آف دیئر ڈیسینڈنٹس، ان کی اولادوں میں سے ایک، سید حبیب شاہ، جن کا نام سید حبیب شاہ تھا، ہیڈ ناٹ بین بلیزڈ ود اے سن، جن کو عطا نہ ہوتا ایک اچھا ایک لڑکا. ہو گریو اپ، جو بڑا ہو کر بنا، ٹو بی سینٹ لال لطیف صوفی. یعنی ان کے والدین تو آ گئے تھے 1102 ہجری میں سندھ میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو اپنی جگہ بھی بنا لیا تھا رہنے کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لال لطیف پیدا نہ ہوتے، کس کے گھر میں؟ شاہ سید حبیب شاہ کے گھر میں. لال لطیف پیدا نہ ہوتے، بڑے نہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو شاید ہم آج کوئی بھی ان کے باپ داداؤں کو نہ جانتا اور نہ ہی ان کے بارے میں پڑھتا. یہ ایک بڑا اچھا اسلوب ہے بات کو بیان کرنے کے لیے. یعنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی اہمیت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج ہم ان کے باپ دادا کے بارے میں جان رہے ہیں اور ان کو سیکھ رہے ہیں. اگر شاہ عبد اللطیف بھٹائی نہ ہوتے، وہ ایک صوفی نہ ہوتے، مشہور شخصیت نہ ہوتے، تو شاید آج ہم ان کے باپ دادا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. تو یہ سبق ہم نے یہاں تک آج پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا حصہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. 3 حصوں میں اس کو ہم سبق کو پڑھیں گے. میں دوبارہ سے یہ سبق آپ کو پڑھاتا ہوں رواں. آپ میرے ساتھ ساتھ کتاب کے اندر دیکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے. پیج نمبر 7 پہ دوبارہ سے شاہ عبد اللطیف، سبق کا نام. اسلام از دا ریلیجین آف پیس. اسلام امن کا مذہب ہے. گاڈ سینڈ دا پروفٹ ایز اے بلیسنگ ٹو مین کائنڈ. خدا نے انسانیت کی بھلائی کے لیے رسول بھیجا. ہی وون پیپلز ہارٹس. اس رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے دل جیتے. بائی ہز کائنڈ نیچر، اپنی فطری مہربانی کے ذریعے. اینڈ جینٹل ویز، اور شریفانہ طور طریقوں کے ذریعے. ہز نوبل ایگزامپل واز فالوڈ بائی مینی آف ہز فالوورس. ان کی اعلیٰ مثال پر ان کے عمل کرنے والوں نے، ان کے پیروکاروں نے عمل کیا، اس کو آگے بڑھایا. ان آل ایجز، ہر زمانے میں. آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا میں. اٹ واز تھرو دا ایفرٹس آف دیز سینٹلی مین. یہ انہی صوفیانہ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. دیٹ اسلام اسپریڈ، کہ اسلام پھیلا. فار اینڈ وائڈ، دور دراز علاقوں میں. دیز ہولی مین ور ایکسٹریملی سکسیزفل. یہ مقدس لوگ، پیارے لوگ بہت زیادہ کامیاب رہے. ان برنگنگ نان مسلمس ٹو دا فولڈ آف اسلام. اسلام کے دائرے میں غیر مسلموں کو لانے کے لیے. اگلا پیراگراف پڑھ رہا ہوں میں. ان ایوری پارٹ آف آور کنٹری، ہمارے ملک کے ہر حصے میں. دیر آر شرائنس آف سچ سینٹس، اس طرح کے صوفیوں کے مزارات ہیں. ان لاہور آر دا شرائنز آف داتا گنج بخش. لاہور میں مزار ہے داتا گنج بخش کا. اینڈ میاں میر صاحب، اور میاں میر صاحب کا. ان پاک پٹن لیوڈ اینڈ ڈائیڈ. پاک پٹن میں رہتے رہے اور انتقال کیا بابا فرید نے. ان ملتان، ملتان میں از دا شرائن آف غوث بہاء الحق. غوث بہاء الحق کا مزار ہے. ان پشاور، ان کوئٹہ اینڈ ان کاؤنٹلیس ادر ٹاؤنس. پشاور میں، کوئٹہ میں اور دوسرے لاتعداد قصبوں اینڈ سٹیز اور شہروں میں. دیر آر دا ٹمز، مقبرے ہیں. آف دیز مین آف گاڈ، خدا کے ان بندوں کے. ان سندھ، سندھ میں بھی. آر دا ٹمز آف 2 گریٹ سینٹس، 2 عظیم صوفیوں کے مزار ہیں.
شاہ عبد اللطیف اینڈ قلندر لال شہباز، جن میں سے ایک کا نام شاہ عبد اللطیف ہے اور دوسرے کا نام قلندر لال شہباز ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آ رہے ہیں تیسرے پیراگراف کی طرف. دا گریٹ سینٹ شاہ عبد اللطیف، عظیم صوفی شاہ عبد اللطیف، ہو از لونگلی کالڈ لال لطیف، جن کو پیار سے لال لطیف کہتے ہیں، بائی ہز ڈیوٹیز، ان کے عقیدت مند. واز بورن، وہ پیدا ہوئے ان 1102، 1102 ہجری میں، ان اے اسمال ولیج، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، کالڈ ہالہ حویلی، جس کا نام ہالہ حویلی ہے. دا گڈ مغل ایمپرر اورنگ زیب دین رول، بہت اچھا مغل بادشاہ اورنگ زیب حکومت کرتا تھا، دا کنٹری، اس زمانے میں ملک پر. شاہ عبد اللطیف's ancestors migrated to سندھ، شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد یعنی اینسسٹرز، باپ دادا، migrated to سندھ، سندھ ہجرت کر کے آئے تھے، ڈیورنگ دا ڈیز آف تیمورلن، تیمورلنگ کے زمانے میں. دے ہیڈ کم فرام ہرات، وہ ہرات کے علاقے سے آئے تھے. سندھ واز دین اے سینٹر آف مسلم کلچر، سندھ اس زمانے میں مسلم ثقافت کا مرکز تھا. اینڈ شاہ عبد اللطیف اینسسٹرز لائکڈ اٹ، اور شاہ عبد اللطیف کے باپ دادا نے اسے پسند کیا، اتنا پسند کیا دیٹ دے ڈیسائیڈڈ ٹو میک اٹ دیئر ہوم، کہ انہوں نے اسے اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا. بٹ نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمز، لیکن شاید ہی کوئی ان کے ناموں کو یاد رکھ پاتا اور لرنڈ اباؤٹ دیم، یا ان کے بارے میں سیکھ پاتا، اف مینی سینچریز لیٹر، اگر صدیوں کے بعد، ون آف دیئر ڈیسنڈنٹس، ان کے اولادوں میں سے ایک، ڈیسنڈنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولاد، ان کے اولادوں میں سے ایک، سید حبیب شاہ ہیڈ ناٹ بین بلیسڈ، سید حبیب شاہ کو عطا نہ ہوتا، ود اے سن، ایک بیٹا، ہو گریو اپ، جو بڑا ہو کر بنا، ٹو بی سینٹ لال لطیف، شاہ عبد اللطیف بنے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اس کو دوبارہ پڑھیے 2 3 بار، مشکل الفاظ کو دیکھیے تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طریقے سے آ جائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے.